حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو یہ ایک آیت کافی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر خیر کا کام، اچھا کام، بھلا کام کیا وہ بھی سامنے آئے گا، ذرے کے برابر شر کا، گناہ کا وہ بھی سامنے آئے گا، کوئی چیز چھپی نہ رہے گی، سب لکھا جا رہا ہے۔ اور جب اپنا عمل نامہ پڑھے گا نا حیران ہو جائے گا، یہ کیسی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری کوئی بات بھی نہ چھوڑی، اندھیرے میں چھپ کر بھی جو کیا ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا قبر 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 یا جنت کا باغ، اگر اعمال اچھے تھے یہ قبر جنت کا باغ، اگر اعمال خراب تھے تو یہ قبر جہنم کا گڑھا، جہنم جہنم جہنم۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ کتابوں میں قصہ لکھا ہے، ہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، حج پہ جا رہا ہے قافلہ، حج پہ جا رہا ہے قافلہ، ہاں برے کام کے لیے حج پہ، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اب جب اس کو دفنانے کے لیے قبر میں اتارنے لگے، ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے، اژدہا بیٹھا ہوا ہے، ارے اب اسے ماریں تو مرے نہ، بھگائیں تو بھاگے نہ، ہلائیں ہلے نہ، بیٹھا ہے۔ دوسری جگہ قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے پھر وہی اژدہا، یہ کیا بھائی؟ تیسری جگہ قبر کھودی وہی اژدہا، یہ حقیقت کہانی نہیں ہے۔ ہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا تو فرمانے لگے یہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، کسی حرام کام کا یہ مرتکب تھا، جو نتیجہ دفنانے کے بعد ظاہر ہونا تھا یہ دفنانے سے پہلے ہی ظاہر ہو گیا ہے۔ اب دنیا میں کہیں بھی قبر کھودو گے یہ سانپ آ کے رہے گا، اس لیے سانپ کے ساتھ ہی دفنا دو، ہائے ہائے سانپ کے ساتھ ہی دفنا دو۔ اس سانپ کے ساتھ اس کو دفنا دیا گیا۔ واپس آیا قافلہ، اس کی بیوی کو قصہ سنایا اور اس سے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا؟ یہ ہوا ہے۔ اس نے کہا میرا خاوند تاجر تھا، غلے کا، گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی، ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر بھوس بھر دیتا، ہائے ہائے ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر بھوس بھر دیتا۔ آج سیب کی بیٹی لو، اوپر کی تہ کمال کی، دوسری ہلکی، تیسری بالکل ہلکی، توبہ، اوپر کچھ نیچے کچھ، دکھایا کچھ، دیا کچھ، کہا کچھ، کیا کچھ۔ ہاں مسئلوں کا حل دین ہے۔ اب یہ جو پیسہ دھوکے سے کمایا ہے، یہ پیسہ جو دھوکے سے کمایا ہے، یہ پیسہ مصیبت لائے گا، یہ غم لائے گا، یہ پریشانی لائے گا، یہ جھگڑے لائے گا، یہ بیماریاں لائے گا، اولاد کو نافرمان بنائے گا، میاں بیوی میں چپ کلش لائے گا، یہ بے اطمینانی لائے گا۔ ہاں اللہ کو ناراض کر کے کمائے۔ خوشیاں پیسے سے نہیں ملتی، خوشیاں دینے والا کون ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، یہ آخرت کا وعدہ نہیں، یہ دنیا میں وعدہ ہے۔ جو اپنے ایمان کو اچھا بنائے گا، جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور، تاکید لام تاکید نون تاکید در تاکید، ہم ضرور بھی ضرور اسے کیا ہے خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی عطا کریں گے، حیات طیبہ، خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی، مزیدار زندگی، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ کا وعدہ ہے آسانیاں ہوں گی۔ آسانیاں کب؟ تقوی پر آ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ آیت پتہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک ایسی آیت ہے اگر لوگ اس پر عمل کر لیں، یہ ایک آیت کافی ہے، سارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے اس ایک آیت میں۔ ایک آیت کافی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، یعنی گناہوں سے بچے، فرائض کو پورا کرے، گناہوں سے بچ رہو، تو اللہ فرماتے ہیں ہر تنگی سے نکال دیں گے، اللہ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔
کام اللہ بنائیں گے، مسئلے اللہ حل کریں گے، ضرورتیں اللہ پوری کریں گے، پریشانیوں سے اللہ نکالیں گے، اللہ نکالیں گے۔ حکومتیں مسئلے حل نہیں کر سکتی، جیسے کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا۔ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے۔ کوئی حکومت کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم ملک سے کیا ہے گرمی ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ سب مانتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح بھائیو حالات کا بنانا یہ اللہ کا نظام ہے، حالات کا بگاڑ دینا یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کب حالات بناتے ہیں، کب حالات بگاڑتے ہیں؟ جب ایمان مضبوط ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے اور جنت کا یقین، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، ہم آزاد نہیں جو مرضی کریں، سب لکھا جا رہا ہے۔ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون عدل کر رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، کون اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے، کون اپنی عیاشی فحاشی میں سب لکھا جا رہا ہے، سب۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا اعمال نامہ ہے، پڑھ کے دیکھ تو کیا کر کے آیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو یہ ایک آیت کافی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر خیر کا کام، اچھا کام، بھلا کام کیا وہ بھی سامنے آئے گا، ذرے کے برابر شر کا، گناہ کا وہ بھی سامنے آئے گا، کوئی چیز چھپی نہ رہے گی، سب لکھا جا رہا ہے۔ اور جب اپنا عمل نامہ پڑھے گا نا حیران ہو جائے گا، یہ کیسی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری کوئی بات بھی نہ چھوڑی، اندھیرے میں چھپ کر بھی جو کیا ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ ہاں وہ علیم ہے، جاننے والا، وہ سمیع ہے، سننے والا، وہ بصیر ہے، دیکھنے والا، وہ قدیر ہے، قدرت والا، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ غنی، سب فقیر۔ اس اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری غرض ہے، اس اللہ کو ساتھ لینا یہ ہماری کامیابی ہے، اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے ہیں، جن کی شان کو درخت پہچانے، جانور پہچانے۔ آپ ایک سفر میں تھے، ہاں یہ آپ ایک جگہ آرام فرما رہے، آپ کی آنکھ کھلی، صحابہ نے عرض کیا حضور عجیب ماجرا، آج بہت عجیب ماجرا دیکھا، کیا ہوا بھائی؟ حضور وہ جو درخت ہے کھجور کا، آپ آرام فرما رہے، وہ کھجور کا درخت زمین چیرتا ہوا آیا، آپ کے قریب کھڑا ہوا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا اس درخت کو پتہ لگا کہ میں یہاں سے گزر رہا اور میں یہاں آرام کر رہا ہوں، اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی، وہ آیا زیارت کر کے واپس چلا گیا، اس درخت بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا، آپ جس درخت کے پاس سے گزرتے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے، پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پہاڑ بھی پہچانے، درخت بھی پہچانے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا ہے، اونٹ بے قابو ہو گیا ہے اور رسی توڑوا لی اور باغ پہ قبضہ ہے، قریب نہیں آنے دیتا، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا، بھاگا آیا، آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ تو میں صرف اونٹ کی بات نہیں ہے، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں مشرکوں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ ہم اپنی ذمہ داری پہچانیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرنا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا کرنا۔ جب بھوک لگے گی تو پھر آدمی کھانے کی تلاش میں جائے گا نا،
جب بھوک ہی نہیں ہے، سامنے کھانا ہے نہیں کھائے گا، پیاس لگے گی تو پانی کی تلاش میں جائے گا نا، پیاس نہیں ہے تو سامنے پانی کیوں پیے؟ جو اللہ کو پہچان لے گا، جو اللہ کی عظمت جب دل میں اتر جائے گی، جب یقین دل میں اتر جائے گا، جب ایمان دل میں مضبوط ہو جائے گا، اب اندر سے آواز اٹھے گی مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلی چیز نماز، نماز، نماز۔ یہ نہیں کہ وقت نہیں ملا، یہ نہیں کہ آنکھ نہیں کھلی، یہ نہیں کہ میں مصروف تھا، یہ نہیں کہ مہمان آئے ہوئے تھے، نہ 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 نہ، نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ کاموں سے فارغ ہو کر نماز، نہ نہ، نماز سے فارغ ہو کر کام۔ ایس پی صاحب بڑے افسر صاحب، ایس پی صاحب بڑے افسر صاحب، اب ڈی آئی جی صاحب نے بلایا، آ کے جائے گا جی سر، جی سر یہ تو میرے سے بھی بڑا ہے بھائی۔ اب ڈی آئی جی صاحب اس سے بڑے افسر صاحب، اب ڈی آئی جی صاحب سب ان کی مان رہے ہیں سر 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 سر، اور ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی صاحب نے بلایا، آگے جائے گا جی سر جی سر، یہ تو میرے سے بڑا ہے نا۔ اب آئی جی صاحب کو وزیر اعلیٰ صاحب بولا، وزیر اعلیٰ صاحب کو وزیر اعظم جی سر جی سر، اور اللہ بولا، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آجو کامیابی، کامیابی نماز میں، کامیابی نماز میں۔ ایک بریگیڈیئر صاحب سے ملنے گئے، گشت کرنے، بریگیڈیئر صاحب، اب فوج میں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جونیئر سینئر، اب ان کے ملازم جو باہر کھڑا تھا نا ان کا ارجلی، اس سے کہا دیکھو اب اندر جا رہے ہیں، تمہارے صاحب بیل کریں گے، تم نے آنا نہیں، اندر نہیں آنا، پکا کر دیا اس نے، کہا ٹھیک ہے۔ اب اندر گئے، بریگیڈیئر صاحب نے بیل دی، اب پہلی دفعہ اپنی سروس میں دیکھا ہے یہ بیل دی، آگے سے سلوٹ نہیں ہے، کیا ہوا؟ دوبارہ بیل، پھر کوئی نہیں، تیسری بیل لمبی، کوئی نہیں، اب ایک رنگ آ رہا ہے جا رہا ہے، غصہ۔ ہمارے ساتھی نے کہا صاحب اس کو ہم منع کر کے آئے، اس کی غلطی نہیں ہے، ہم نے منع کیا کہ اندر نہیں آنا۔ اور پتہ کیوں منع کیا ہے؟ یہ آپ کا ملازم نہیں، یہ حکومت کا ملازم، تنخواہ آپ نہیں دیتے، تنخواہ حکومت دیتے۔ ہاں ایک بات ہے، آپ کا ماتحت ہے، آپ کا ماتحت ہے، اس آپ نے 3 دفعہ اسے بلایا، وہ نہیں آیا، آپ کو کتنا غصہ ہے؟ اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ بلاتے اور آپ بھی اپنی جگہ سے ہلتے، اللہ کو اللہ ناراض نہیں ہوتے ہوں گے؟ اللہ کو نہیں غصہ؟ وہ کہنے لگا آج بات سمجھ میں آئی، آج بات سمجھ میں آئی، میرا ماتحت میری نہ مانے، میں کیسے لال پیلا ہوا، میں اللہ کا بندہ ہو کہ اللہ کی نہیں مان رہا ہوں، اللہ پھر بھی کھلا رہا ہے، پھر بھی پلا رہا ہے، پھر بھی آنکھیں دیکھ رہی، زبان بول رہی، کان سن رہے، سارا نظام چل رہا ہے۔